میں نے جب آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا کہ کیا آج بھی آپ جمہوریت پسند ہو چکے ہیں یا آج بھی وہی آپ کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی آٹوکریٹک ہے. I don't believe in democracy. Till this day I don't believe in democracy. آپ نے بہت ہی خاص سوال کر دیا ہے. مجھے اس پہ تھوڑی سی کنفیشن کی طرف جانا پڑے. میں کنفیشن کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ اچھا کام کیا. میں نے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے لوگوں کو لیا اور ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کو ایلیویٹ کیا. یقین کریں رزلٹ 100%. اب بھی میں ایم این اے اور ایم پی اے کے نظام کو ایکسپٹ نہیں کرتا. علی امین گنڈاپور پشتون ہے, پشتون کو سمجھا سکتا ہے. اس میں بری بات کیا؟ اس میں ضروری کہاں ہے کہ اگر ایک پنجابی میں عقل زیادہ ہے تو پشتونوں پہ راج کرے؟ کیوں؟ کہ آپ کے مائنڈ میں کس قسم کے پاکستان کا نقشہ ہے؟ میں آپ کو نمبر 1 سولوشن دے رہا ہوں, نمبر 2 پہ جاؤں گا ہی نہیں. 7 کی منسٹریز کے اوپر ٹیکنوکریٹ آئیں گے اور وہ عوام پر حکمرانی نہ کریں بلکہ ان کے تحفظ کے لیے وہاں پر بیٹھ کر کام. واچ فیڈرل پوسٹ, بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ. السلام علیکم, میں ہوں حسن ظفر. یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب. تعارف کراتا ہوں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کا. پی ایچ ڈی ان اکنامکس اینڈ مینجمنٹ, آکسفورڈ ایکسیلنس ایوارڈ, ہارورڈ اسکالر, ہارورڈ میں لیکچرز دیتے رہے, منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ کامرس میں کی پوزیشن پہ رہے. یہ تو ان کا ہو گیا بیک گراؤنڈ. میں آج ان سے اس لیے وقت لیا اور شاید انہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے آج ان کا وقت کیوں لیا ہے اس پروگرام کے لیے. خصوصی طور پہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ اکثر پروگراموں میں مہربانی کرتے ہیں, ہمیں وقت دیتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت لمبے طویل عرصے سے ایسوسیٹڈ ہیں. لیکن میں نے یہ آج آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اس وقت ہم نے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ہم نے دیکھا ہے, میری کوشش ہے کہ آج یہ سمجھنا چاہیں ہم کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک اکانومسٹ سے لے کے ایک پولیٹیکل فگر کے طور پہ جو سامنے ہمارے آئے ہیں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے بہت 5th جنریشن وارفیئر پہ بات کی آج سے 3-4 سال پہلے, اور پاکستان کی اکانومی کو بہت اچھا کیا اور بہت سپورٹ کرتے. لیکن اب آپ نے ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا ہے, سامنے لے کے آئے ہیں. آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں ڈیموکریسی میں بہت بلیو نہیں کرتا ہوں, لیکن ابھی بھی آپ کی وہی سوچ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2-4 سال میں اس سوچ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے, ایوولوشن واقع؟ تھینک یو ویری مچ سر. میرا انٹروڈکشن تو آپ نے کروا دیا, اس تک تو مجھے اتنا شوق نہیں ہوا, لیکن دوسرے جو سوالات آئے ہیں اس پہ میں واقعی شاکڈ ہو گیا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید آئینی ترمیم کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے کوئی بات ہوگی, لیکن آپ نے اس آئیڈیالوجی کے اوپر بات کر لی جو کہ میرے لیے واقعی ایک شاکر ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ پالیٹکس پر, کیا پالیٹکس میں سم ہاؤ اگر آپ انالیسس بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پولیٹیشین ہو چکے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پالیٹکس اچھی ہے یا بری. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی گندی پالیٹکس کو کر دیا گیا ہے اور جتنی گندی پالیٹکس ہو گئی ہے, اور پوری دنیا کے اندر جو اس پولیٹیکل نظام کے اندر آپ اگر دیکھیں تو جہاں جہاں پالیٹکس بہت گندی ہے وہاں کا نظام بہت گندا ہوتا جاتا ہے, اور جتنا نظام بہتر ہوتا ہے سمجھیں کہ وہاں پہ پالیٹکس جو ہے وہ اپنے صحیح یعنی طریق کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا, پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا ڈیفینیشن ایکچولی ہے کیا. پالیٹکس جو ہے وہ ایک وائڈر ڈومین کی چیز ہے جس کو ہم نے بہت مخصوص کر کے ایم این اے اور ایم پی اے پہ رکھ دیا ہے, یا جبکہ یہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کھیل ہی نہیں ہے. سیاست تو ہر اس آدمی کا کھیل ہے, یا سیاست ہر اس آدمی کا معاملہ ہے جس نے سوشیو پولیٹیکل اکنامک اپلفٹ پر بات کرنی ہے, معاشرے کے اندر شعور دینے کی بات کرنی ہے, معاشرے کو شعور سے ہم آہنگ کرنے کی بات کرنی ہے. پھر میں یہ سمجھتے کہ میں اگر انالیسس دیتا رہوں گا تو کب تک انالیسس دوں گا, تو انالیسس سے کوئی چیز ٹھیک تو نہیں ہو رہی. یعنی مجھے آج تقریباً آپ کے ساتھ 5 سال ہونے کو آئے کہ میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز پر بات کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز پاکستان پر بوجھ ہیں, اور اگر بھٹو صاحب نے ایک سیاسی غلطی کی تھی. اچھا, اس میں ایک امپورٹنٹ بات جب گفتگو کے اندر ہی کروں گا کہ ہر
जो पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को जो भुगतान भुगतने पड़ते हैं वो सियासी गलतियां होती हैं। और वो सियासी गलती क्या थी? सबसे पहले हम समझ नहीं पाते कि आइडियोलॉजिकल क्राइसिस जब आता है वो एक आदमी के दिमाग में आता है और वो सियासी गलती की शक्ल के अंदर ज़हूर पजीर होता है। यानी आप यूं समझें कि भुट्टो साहब का क्राइसिस ये था कि वो सबसे पहले एक जो है वो कम्युनिस्ट थे, वो कम्युनिस्ट के बाद सोशलिस्ट हुए, फिर वो सोशलिस्ट के बाद पाकिस्तान के डायनामिक्स के मुताबिक अपने आप को अप्रोप्रिएट करने के लिए सिंक्रोनाइज होना चाहते थे। सिंक्रोनाइज होने के लिए उनको लगा कि ये सारा का सारा मजहबी माशरा है, इसके अंदर रजियत पसंदी है, और मजहबी माशरे से ज्यादा एक बात ये बताता चलूं कि अमेरिका सबसे ज्यादा मजबूत मजहबी मुल्क है। यानी अगर आप कहें कि मजहबी माशरे को देखना हो तो अमेरिका सबसे ज्यादा मजहबी माशरे के तौर पर है। इतनी मस्जिदें आपकी एक गली के अंदर नहीं है जितने चर्च उनकी गली के अंदर होते हैं। आपके हर तकरीबन 10 कदम के ऊपर एक चर्च है। अगर आप न्यूयॉर्क में चले जाएं, आप पूरे के पूरे अमेरिका की जितनी स्टेट्स में चले जाएं, अगर मजहबी माशरे के तौर पे लेना है तो अमेरिका से तो बड़ा मजहबी माशरा ही नहीं है। लेकिन अगेन वो उतना ही ज्यादा आजाद माशरा भी है, वो उतना ही ज्यादा खुला माशरा भी है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव चीज क्या है? सियासत। कि आपने अमेरिका की मिसाल दी और वहाँ के बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात होती है, वो वहाँ पे एक बहुत मजहबी माशरा है, चर्च गोइंग लोग हैं, हमारे यहाँ भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ये सारा सिलसिला है। वहाँ पे मैंने जब अमेरिकन से मुलाकात होती है तो वो अपनी गुफ्तगू में उनकी को बहुत ज्यादा मजहबियत नहीं होती। यहाँ जब लोगों से बात होती है तो लोगों की गुफ्तगू में मजहबियत होती है। ये फर्क कहाँ से आ रहा है? ये इस पर एग्जैक्टली ये शऊर से आ रहा है, और ये शऊर आहिस्ता आहिस्ता आता चला गया। अब अंदाजा कीजिए कि मैंने जिस तरह आपने मेरे एक एवोल्यूशन प्रोसेस को, क्योंकि आप जानते हैं मैंने जब आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया कि क्या आज भी आप जमहूरियत पसंद हो चुके हैं या आज भी वही आपकी जो है वो आइडियोलॉजी ऑटोक्रेटिक है कि I don't believe in democracy. So till this day I don't believe in democracy। मसलन फॉर एग्जाम्पल एक माशरा ये कहता है कि सारा 100% लोग जो है माशरे के वो चर्च पीना चाहते हैं, तो क्या रियासत उसकी इजाजत देगी? अगर सारे के सारे लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम जिन्स परस्ती को इजाजत दे दी जाए तो फिर इसकी इजाजत होगी। तो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी, इसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी नहीं कहूंगा मैं, इसको मैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी नहीं कहूंगा। उसके कानून के अंदर इस चीज की इजाजत हुई, हमारे कानून में उसकी इजाजत नहीं है, इसमें डेमोक्रेसी का तो कोई फेल्योर नहीं है। सो पॉइंट ये है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और कॉन्स्टिट्यूशन को सोच समझ के जब बनाना है, इसका मतलब है कि ये आइन कभी भी जमहूरियत पसंद था ही नहीं, इसने कभी आवाम को देखा ही नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ मुक्तदरा और शराफिया के मुताबिक एक खास किस्म की टेलर्ड सोसाइटी बनाने की कोशिश की। जितना स्ट्रॉन्ग दिमाग होगा, जितना शऊर वाला दिमाग होगा, वो अपने खुदा की तलाश यकीनी तौर पे करेगा। लादीन माशरा जो होता है वो बेवकूफ माशरा होता है। कोई माशरा लादीन नहीं हो सकता, बेदीन नहीं हो सकता। हमारे माशरे के अंदर मौलवी जो है वो सुना सुनाया इल्म आपके साथ फैलाए जा रहे हैं और रजियत पसंद मौलवियाना निजाम पैदा होता जा रहा है। ये कोई मकसद जिंदगी नहीं गुजार रहे। सारे पाकिस्तान के अंदर क्या मोटिवेशन स्पीकर आपको मिल रहा है या मौलवी मिल रहा है? यहाँ पे एक गुत्थी सुलझानी है। आप फेवर करते आए हमेशा टेक्नोक्रेट्स की, यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब की। समझ भी आती है ये बात, और पाकिस्तान में बहुत इस पे बात भी होती रही है। लेकिन अभी पिछले दिनों हमने आपकी गुफ्तगू में भी देखा कि जब तक अवाम की हिमायत हासिल ना हो तब तक कोई सियासी फैसले नहीं किए जा सकते। टेक्नोक्रेट्स के पास तो वो सलाहियत नहीं होती कि वो अवाम की हिमायत उन्हें मिले, उनके साथ कनेक्शन नहीं होता, तो उनके जो फैसले होंगे उनकी सियासी वक़्त क्या होगी। या इसमें भी हम किसी एवोल्यूशन का देखें कि नाउ बहुत ही खास सवाल कर दिया है। मुझे इस पे थोड़ी सी कन्फेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं उधर ही जा रहा हूँ आपको। मैं कन्फेशन करता हूँ आपके सामने। पहले मैं ये सोचता था कि आपने एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लोग ले लिए, या आपने पोलिट ब्यूरो की तर्ज पे चंद लोगों को ले लिया और फिर आपने रोबोटिक तरीके से उनको चला लिया कि भाई समझो, या फिर उनको फोर्सफुली उनके ऊपर अप्लाई कर दिया। अच्छा, लेकिन अब कुछ अरसा पहले, यकीनन आप यूं समझ लें 1 साल पहले, मैं इस बात को समझा, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक हो या कोई चीज हो, इसी तरीके से आपने कैसे ये डिसाइड कर लिया मैंने
کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں شخص تو عقل مند ہے اور دوسرا آپ کے اہل نہیں ہے. چنانچہ میں اس ایوولوشن کو کنفیس کرتا ہوں, میں کنفیشن دے رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ میں ایک معاشرے کے بڑے سیٹ کو, گروہ کو یہ کہہ کے دھتکار دوں کہ ان کے اندر عقل نہیں, یا بھی جہالت کا شکار ہے, ان کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہیں آتا, ان کو ابھی تہذیب کے اس لیول پہ نہیں. بھائی میرا مقصد تو یہ نہیں تھا. میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں ان کو صرف اور صرف بتاتا چلا جاؤں, میرے کام میں کرتا چلا جاؤں, اور ان کو میں صرف اور صرف بتاتا چلا جاؤں میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو یہ فورسفلی ڈیزائن کروں اور فورسفلی پش آن کروں کہ تمہیں میں نے یہ حکم دے دیا ہے, یہ میرا الوہی حکم ہے معاذ اللہ کہ تم کو یہ کرنا ہے. میں کنفیشن کرتا ہوں کہ میں غلط تھا. میں کنفیشن یہ کر رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, جب تک آپ عوام کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے آپ نے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کیا, اس وجہ سے وہ آپ کا پیغام نہیں سن پا رہی. آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے. اس چیز کی انفورسمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہے وہ آپ کی بات مان کر رہے گا. یہ بات آپ کا یہ علم آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا. علم آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا. ڈکٹیٹر بھی تب تک ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیغام دے اور ویل ریسیو نہ ہو. آپ کا پیغام کسی نے اچھے سے سن لیا, وہ آپ کی بات کو کنونس ہو گیا, وہ آپ کے ساتھ چل پڑا, آپ نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا. آپ کا مقصد حیات صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ویژن پہ چلنا ہے اور اس ویژن کے مطابق لوگوں کو پیغام دینا ہے, اور وہ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ چل پڑے. نہ چلے تو ان پہ ٹینک, گولے اور گولیوں کی برسات کر کے فورسفلی ان سے کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بینکر جو ہے یا ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے درد اور ان کی ایجوکیشن اور ان کے ہیلتھ کیئر کو اور ان کے معاملات کو نہیں سمجھتا. وہ معیشت دان جو ہے وہ آئی ایم ایف, وہ بینکر اور اکاؤنٹنٹ وہ آئی ایم ایف کو خوش کر سکتا ہے, عوام کو خوش نہیں کر سکتا. یہ بات مجھے ایوولوشن سے سمجھیں. تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو اب سے کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے چلے کہہ لیجئے, کہ جو آپ کی ایک آئیڈیا تھا اباؤٹ گورننس وہ ایوالو ہو گیا ہے فرام اے اسٹرکٹ میروکریٹک جیکٹ ٹو اے مور ٹورڈز اے سسٹم جہاں پہ لوگوں کی حمایت جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. تو دس از سم فارم آف ڈیموکریسی. تو یہ آپ کے اندر ایوولوشن آئی. یو تھنک یس, بہت شاندار بات ہے کہ آپ نے اوپنلی اس بات کو کنفیس کیا, اور دس از واٹ وی کال ایوولوشن. یہاں پہ کنفیوژن آتا ہے جب ہم پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں, اور جب یہ چینجنگ ورلڈ آرڈر ہے, اب یہ برکس کا قصہ آ گیا, اور یو آر ویری ویل اویئر. اس کے بعد پاکستان میں یہ جو پچھلے 10 سال میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بدلی ہے, جب سے یہ کرائمیا کا واقعہ ہوا رشیا میں, اور وہ جو اولڈ ورلڈ آرڈر تھا جو 89 میں بش صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا, اٹ سٹارٹڈ کمنگ ڈاؤن. اس حساب سے پاکستان کی پالیٹکس نے, پاکستان کی فارن پالیسی نے, اور پاکستان کی معیشت نے, یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پالیٹکس یعنی ہماری انٹرنل پالیٹکس, ہماری معیشت اور ہماری فارن پالیسی. اس چینج کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میں برملا کہہ دیتا ہوں کہ اس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا, اس میں مطلب ہم کتنا گیپ آ گیا ہے اب ہمارے اندر اس پورے ریجن کے اندر دیکھیں تو. اب دیکھیں ہمارے آس پاس کے ملک تو بہت آگے چلے گئے. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو کنفیشن میں نے پہلے آپ کو کر دیا اسی طرح کا کنفیشن ہے جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی. ایک میں نے زندگی میں ہمیشہ اچھا کام کیا. میں نے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے لوگوں کو لیا اور ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی, اور پھر ان کو ایلیویٹ کیا. یقین کریں رزلٹ 100% رہے. ان لوگوں نے کام بھی سیکھے اور ٹیکنیکلی وہ زیادہ ساؤنڈ تھے. جو لوگ لمس وغیرہ سے آتے تھے اور جو آئی وی لیگ سے پڑھ کر آئے, انہوں نے پاکستان کے اندر اس آئیڈیالوجی کا اظہار کیا. وہ سوڈوز پہ نکلے, اور وہ زیادہ تر جو تھے ان کی انکلینیشن کہیں اور تھی, وہ کسی امیجنیشن میں رہتے تھے, وہ ریالٹی سے بہت دور تھے. چنانچہ میں نے اس چیز کو اور سمجھا کہ آپ کے فارن آفس میں جو بیٹھتا ہے وہ جس نے باہر سے یعنی مختلف کتابیں پڑھ کر, یہ ہنری کیسنجر اور باقی ساری کی ساری کتابیں پڑھ کر کے چلنا ہے, تو وہ معاملہ میں وہ آدمی فارن آفس میں کیسے چلے گا؟
یا بیسٹ سیلر کتابیں پڑھ کر کے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کو ڈیزائن کیسے کرے گا؟ اچھا اسی طریقے سے اگر پی ایس ٹی پی فنڈ کو ڈیزائن کرنا ہے تو جس نے آئی وی لیگ سے اور ہارورڈ سے اس نے اکانومی پڑھ کر پاکستان کی معیشت کو وہ جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ تو میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی اس لیے لائی کہ ہر معاملے کے اندر شرائط، اور شرائط کا طریقہ یہ ہے کہ بیسٹ دماغوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا اور پھر بیٹھ کے ایک اچھے ریزلٹ تک پہنچنا۔ اچھا اس کے اندر میرٹوکریسی بھی ہے، ٹیکنوکریسی بھی ہے۔ سو جو پاکستان کا مروجہ سیاسی نظام ہے وہ پاکستان کو ریزلٹس نہیں دے گا۔ اچھا اب جو میں بات کرتا تھا اس کی کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے میں بتاؤں، اب بھی میں ایم این اے اور ایم پی اے کے نظام کو ایکسپٹ نہیں کر رہا۔ میں اس نظام کو اس موجودہ پارلیمانی نظام کے حق میں نہیں ہوں۔ میں موجودہ سینٹ کو سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹ اپنا کام نہیں کر رہی۔ یہ سینٹ تو وہ ہے جو کہ ٹبیکو جس طریقے سے امریکہ کے اندر ہوتا ہے کہ ایک وہ سینیٹر جس نے وہاں پر اپنے معاملے کے اندر ایک پورا لا پاس کروانا ہے تو وہ ٹبیکو کے اوپر ٹیکسیشن لگوانی ہے یا نہیں لگوانی، تو ٹبیکو والا سینٹ میں اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے حق کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو ہے وہ اس کی ٹیکسیشن لو ہو جائے یا اس کو فائدے ہو جائیں۔ تو اس طرح سینٹ بھرا پڑا ہے تمام بزنس مین اور مفاد پرست طبقے کے لیے، یہ عوام کے لیے تو سینٹ آیا نہیں ہے۔ ہماری جتنی بھی گفتگو رہی ہے اس میں آپ نے ہمیشہ اس چیز کو ایمفسائز کیا ہے کہ پاکستان میں، اور آپ رائٹ جنرل کی بھی بات کرتے ہیں، پاکستان میں یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے بغیر کوئی گورنمنٹ بہت لمبے عرصے قائم نہیں رہ سکتی یا مضبوطی سے قائم نہیں رہ سکتی۔ نہیں اگر تو ایسا ہوتا، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو موجودہ حکومت کیوں نہیں اپنے قدموں پہ مضبوطی سے کھڑی ہوئی؟ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات دیکھیں، انٹیلیجنس کا کام ہے۔ جس طریقے سے ریسنٹ ایگزامپل نے باجوڑ کے اندر، اور یہ جو آپ کا ٹرائبل ایریا کی طرف منظور پشتین تھا، اس نے پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک چند لڑکوں نے یہ موومنٹ شروع کی۔ اچھا ان کو ان کے حقوق نہیں نظر آئے، ان کو حقوق نہیں مل رہے تھے، انہوں نے ایک موومنٹ کھولی۔ اچھا اب قتل ہونے کے بعد اس نے جو یعنی پشتون تحفظ موومنٹ شروع ہوئی، وہ ہوتے ہوتے 10 لاکھ لوگ اس کی پارٹی کے اندر شمولیت لے لی، یعنی وہ موومنٹ اتنی چلی کہ مضبوط تر ہو گئی۔ اچھا ظاہر سی بات ہے کہ گریوینسز ہوئے اور وہاں پر باجوڑ وغیرہ کے اندر مختلف دہشت گرد تنظیموں کو مارتے مارتے انہوں نے یہ کہا سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی ماری گئیں۔ سو یعنی جو ریپرکشنز تھے اس کا یہ ہوا کہ جب آپ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کریں گے تو جو سادہ لوگ تھے وہ جنگی میدان بنے گا، تو جو گھر نہیں اس کی زد میں آ رہے تو وہ بھی تو گولیوں کی زد میں آئیں گی۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا کیا قصور ہے، پھر ہمارے پر ملٹری کا اطلاق کیوں ہوگا، ہمارے لوگوں کو شک کی بنیاد پہ فوج پکڑ کے کیوں لے کے جائے گی، پولیس کیوں نہیں لے کے جائے گی۔ چنانچہ ان کے معاملات یہ تھے کہ پولیس کا آرڈر ہو، سیویلین آرڈر ہو، اور ہم جو ہے وہ پاکستانی تصور ہو، ہمیں کوئی پٹھان اور صرف دہشت گرد تصور نہ کیا جائے۔ یہ بات اس نے اپنی بات رکھی۔ اس سے پہلے کہ معاملات جو ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی ذرا وہ ابناکشس طریقے سے ریبل ہو گئے اور ریبیلیس طریقے سے معاملات آنے لگے۔ 84 کیمپس لگنے تھے اور اس کے اندر ویڈیوز دکھائی جانی تھی کہ پشتونوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے باقی سارے پشتونوں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ جو آپریشنز ہوئے اس کو انہوں نے سائڈ پہ کر دینا تھا کہ یہ اچھے مقصد کے لیے ہوئے، لیکن ان کو جو نقصان ہوا انہوں نے اس کو دیکھ کر فوج کے مزید خلاف ہو جانا تھا، اور فوج کے خلاف ایک خاص زہر بھر گیا تھا۔ حالانکہ ہمارے جوان تو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، کوئی آپ کو پشتونوں کے تو ہم پشتونوں کے لیے تو جان بھی قربان ہے، لیکن اب ایک آدمی یعنی جو ڈی جی آئی ایس آئی نئے آئے ان کو انٹیلیجنس رپورٹ ملی، اور رپورٹ ملتے ہی انہوں نے جو ہے اس چیز کو کاؤنٹر کیا اور علی امین گنڈاپور کو بھیج کے اس کا سیاسی حل نکالا۔ اب پھر اگین سیاست، تو میں سیاست کے حق میں ہو گیا کہ سیاسی حل نکالنا پڑا کہ جو آدمی جس میں سے ہے، اب دیکھیں میں وہاں جاؤں گا وہ میری بات نہیں مانیں گے، علی امین گنڈاپور پشتون ہے، پشتون کو سمجھا سکتا ہے، اس میں بری بات کیا۔ اسی طریقے سے بلوچ کی بات سنے گا اور سرداروں کو میں کنونس کرنے کی کوشش کروں گا تو قبائلی بلوچ کو سمجھا سکتے ہیں، بلوچ کو سمجھا سکتے ہیں، سندھی کو سمجھا سکتے ہیں، تو اور پنجابی کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس میں ضروری کہاں ہے کہ اگر ایک پنجابی میں عقل زیادہ ہے تو پشتونوں پر راج کرے؟ کیوں؟ جب تک پشتون مجھے ایکسپٹ نہیں کرتے
تو میں کیسے زبردستی ان کے اوپر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہوں؟ چنانچہ بڑی اچھی طریقے سے جو کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، انہوں نے یہ سارا معاملہ کروایا اور وہاں پر بلوا کر تمام لوگ تمام پارٹیوں سے آ کر بیٹھے اور پولیٹیکل حل نکالتے ہوئے، اور پھر کیا کیا، منظور پشتین نے اپنا حق گنڈا پور کو دے دیا. اچھا اگر وہ خدا نہ خواستہ نہ ہوتا تو اس سے پہلے کا سینیریو یہ بتا رہا ہوں کہ 10 لاکھ یا 8 لاکھ یا چلو 7 لاکھ بھی جمع ہو جاتے. تو مجھے یہ بتائیں وہ اگر یہ اس ڈیسیژن پہ پہنچ جاتے کہ آج سے ہم نے سیپریٹسٹ موومنٹ یعنی سیپریٹ کر دینا ہے، تو آپ کیا آپ کی پوری فوج بھی لڑ جاتی تو اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل حل کسی سمجھدار نے نکالا تو حل نکل آیا نا. ہمارے پاس وقت محدود ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے، سوال میرے پاس بہت ہیں اور میں چاہوں گا کہ پھر اس کو میں کسی اور موقع پر ٹیک اپ کر لوں. بنیادی سوال جو میرے دماغ میں ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، جس کے لیے سارا ہم نے سمجھے کہ اسٹیج سیٹ کیا آج کی گفتگو کا، پریمبل سمجھ لیجئے اس گفتگو کو. بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کس قسم کے پاکستان کا نقشہ ہے، یعنی کہ ناٹ دا جیوگرافیکل میپ، لیکن آج پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے، سیاسی طور پہ کمزور ہے، فورن ریلیشنز کے آپ کے سامنے ہی ہیں، حالات یہاں پہ کیا ہیں، کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں آپ آگے؟ اور ظاہر مذہبی جو یہاں پہ حالات ہیں، انتہا پسندی یا رجعیت پسندی، جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں، سو پوٹنگ آل دیز 4-5 کی تھنگس ٹوگیدر، آپ کے مائنڈ میں کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کو سولوشن عرض کر دیتا ہوں. کسی چیز کو بھی میں آپ کو نمبر 1 سولوشن دے رہا ہوں، نمبر 2 پہ جاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ ابھی فوری طور پہ ہمیں لانگ ٹرم سوچنا ہے. لانگ ٹرم یہ ہے کہ کوئی نیا ایڈونچر نہ کیا جائے، جو جس طرح کا بھی نظام ہے اس کو ویسا ہی رکھا جائے. مثلا جو آپ کا ایم این اے، ایم پی اے، پارلیمنٹ، آپ کا سینٹ ہے، وہ چلتا رہے، لیکن اس کو صرف اور صرف ڈسپلن کیا جائے. مثلا سینٹ جو ہے وہ سینیٹر پیسے سے نہیں آئے گا، قابلیت سے آئے گا. اسی طریقے سے ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ جس بھی طریقے سے آئیں، لیکن جو امپورٹنٹ سیٹس ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کو دی جائیں گی، کیونکہ اگر خزانے کا ایکسپرٹ جو ہے وہ خزانے پہ نہیں لگایا جائے گا تو خزانہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے ہائیڈرو پاور کا یا یہ پاور سیکٹر کا آدمی جو ہے وہ اگر وہ کسی عام ایف اے پاس کو لگا دیں گے تو وہ نہیں چل سکے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے سی پیک افیئر کا کوئی منسٹر لگانا ہے تو اس کو اس چیز کا سب کچھ ادراک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کا کوئی آدمی لگانا ہے تو اس کو پورے کے پورے ریجن کا پورے ماسٹری ہونی چاہیے، بے شک وہ ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہی کیوں نہ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا بلا وجہ کی نفرتیں اور بلا وجہ کا ایڈونچر اور بلا وجہ کی جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ بالکل اس سسٹم کے ساتھ ابھی فی الحال ہم اس شکل میں نہیں ہے، اور کوئی بھی نیا آئیڈیا ٹیسٹیفائی کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور کسی بھی عالم کو کسی کے بلیف کو اور دوبارہ سے یعنی میں ریڈیکلزم کو ختم کر دوں گا یا پھر مولویوں کو ختم کر دوں گا یا پھر میں یعنی پھر کمیونزم لے آؤں گا، ایسا ایڈونچر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. 7 کی منسٹریز کے اوپر ٹیکنوکریٹ آئیں گے، باقی جیسا سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اویئرنیس کے ساتھ ریڈیپزم کو ڈیکریز ڈاؤن کرتے جائیں، کرپشن کا لیول خود ایجوکیٹ کرتے کرتے اس کو کم کرتے جائیں، اور نیا ایڈونچر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. جو اب ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں 76 سال سے، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پارلیمنٹ تب سپریم ہوگی جب تک یہ اس کے ممبر سپریم ہوں گے. جب وہ اعلی اخلاق کے ہوں گے، وہ اخلاق جب ان کے اندر آ جائے گا لوگ ان کو گالیاں دینا بند کر دیں گے. سادہ سا اصول ہے، اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. بس اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام آہستہ آہستہ میچور ہو کر اپنا لیڈر عوامی طور پر خود سے ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ کس کے اندر وہ قابلیت دیکھتی ہے وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرے، کسے وہ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ عوامی نمائندہ بن کے عوام اس کو وہاں پر پہنچائے، اور وہ عوام پر حکمرانی نہ کرے بلکہ ان کے تحفظ کے لیے وہاں پر بیٹھ کر کام کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ویری ایلیبوریٹ ٹاک ٹوڈے، اور آپ لوگوں کو دیکھنے کا شکریہ. آئی ہوپ کہ میں ڈاکٹر صاحب کا یہ
سیاسی روپ انٹروڈیوس کرانے میں کامیاب ہوا ہوں، اور اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے وقت کے ساتھ. اب تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.